ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے تدریسی عمل کے حساب سے کہ جو اس وقت متاثر ہو چکا ہے۔ تدریسی عوامل جو ہیں وہ صحیح طریقے سے عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں، جو طلباء ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، جو تدریسی مدارس ہیں اس کی انتظامیہ بھی مسائل کا شکار ہے۔ آن لائن کلاسز تو ہوتی ہیں لیکن کیا یہ سد باب ہے اس نظام کا، اور اس پہ آنے والے دنوں میں پیش رفت کیا ہونے والی ہے؟ اب جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے جو طلباء ہیں وہ آن لائن کلاسز سے کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ جو تدریسی نصاب ہے کیا اس میں کچھ تبدیلی ہوگی اگر اسے آن لائن کر دیا جائے گا؟ اس میں کون کون سی ہڈلز ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رائے منظور ناصر صاحب ایم ڈی پنجاب نصاب اور ٹیکسٹ بک بورڈ، اور محمد ندیم قریشی ترجمان پنجاب حکومت، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا، کریں گے کیا یہ آن لائن کا طریقہ کار اگر انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے پورے پاکستان میں، یا پنجاب کا صرف حصہ لگا لیا جائے، کروا دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں کے جو طلباء ہیں جو یونیورسٹیز میں آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے یا وہاں کے گورنمنٹ سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یاسر، ان کے لیے تو ان کا مستقبل روشن ہونے کے بجائے تاریکی کی طرف جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آن لائن سسٹم کریں اور آن لائن سسٹم میں آپ سمجھے کہ ایک دور دراز دیہات کا بچہ جو ہے جو بامشکل سکول جاتا ہے وہ آن لائن سسٹم سے وہاں پہ کس طرح کرے گا، کس طرح تعلیم حاصل کر سکے گا؟ اسی طریقے سے بہت سے پاکستان کی ایسی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر آن لائن سسٹم اویل نہیں ہے، اور بہت سے غریب طلباء ایسے ہیں جن کے پاس شاید وہ موبائل، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپ کچھ چیز ہے ہی نہیں، تو کس طرح یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھیں کچھ یونیورسٹیز نے کر دیا، کچھ سرکاری یونیورسٹیز نے، پرائیویٹ یونیورسٹیز نے اور وزراء نے بھی بیٹھ کے بڑے ایک لیکچر دے دیا کہ آن لائن سسٹم جو ہے اس کے تحت ایجوکیشن حاصل کرنے، لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ حقائق کی طرف نہیں گیا، انہوں نے زمینی حقائق نہیں دیکھے کہ یہ کچھ شہروں تک تو مناسب ہو سکتا ہے، لیکن شہروں کی تعداد سے بہت زیادہ تعداد دیہاتوں میں ہے، بہت زیادہ تعداد ان جگہوں پہ ہے، ان پہاڑوں پہ ہے جہاں کے بچے کئی میل پیدل چل کر سکول جاتے ہیں، جہاں پر سکول جانے والے بچے ٹاٹوں پہ بیٹھتے ہیں، اور کئی جگہوں پر تو ٹاٹ بھی نہیں ہے، زمین پر بیٹھا جاتا ہے، تو وہاں کے بچے کس طریقے سے یہ تعلیم حاصل کریں گے؟ چونکہ یہ ایک بڑا بہت مشکل سا سلسلہ تھا جس پہ کیا۔ دیکھیں اس طرف پنجاب، اس کے لیے ایک بڑا خرچہ ہے، لینی پڑیں گی چیزیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے کم از کم یہاں پر 15 کروڑ کتابیں کہا جاتی، 15 کروڑ بکس تھی جو چھپتی تھیں، جو طلباء میں تقسیم ہوتی تھیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ بکس لیدہ ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آن لائن جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو سکے، یہ میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا۔ رائے منظور صاحب، بنے گا کیا؟ پبلشرز کا کیا بنے گا جو اتنی کتابیں چھاپتے تھے؟ اگر سارا سسٹم آن لائن کر دیا گیا تو وہ بچے جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آن لائن سسٹم پہ آپ زوم پہ کلاسز لیتے ہیں یا گوگل پلس پہ کلاسز لیتے ہیں، تو بہت سے بچے تو ایسے ہیں جنہیں ان ایپلیکیشنز کا ہی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا، اس کا استعمال کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو ان بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے حکومت کس سطح پر کیا اقدامات کر رہی؟ جی بہت بہت شکریہ، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، آپ سمجھتے ہیں، جس پر آپ نے مجھے لیا ہے پروگرام میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ صورتحال اس طرح سے ہے کہ بالکل رانا عظیم صاحب درست کہہ رہے تھے کہ وہ جو 15 کروڑ کتابیں چھپتی ہیں اس میں سے 10 کروڑ کتابیں وہ ہیں جو سرکاری سکولوں میں ہم فری تقسیم کرتے ہیں، ان کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا، اور باقی 5 کروڑ مختلف ادارے جو ہیں، پیما ہے، پیف ہے، لٹریسی والے ہیں، گلگت بلتستان سے بھی یہاں سے جاتی ہیں، وہ کتابیں تھیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ان کتابوں کی کچھ چھپائی ہم نے بند نہیں کر دی، اس سال کی کتابیں جو ہیں وہ ساری کی ساری پرنٹ ہوئی ہیں اور ساری کی ساری کتابیں سکولوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں اور وہ اس وقت بچوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کرونا دیکھیں ایک ایسی آفت ہے جو آج تک انسان کو اس سے پہلے اس سے پالا نہیں پڑا۔ یہ جب مارچ میں لاک ڈاؤن ہوا تو ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پہلی دفعہ گھر میں 14 دن کیسے رہنا ہے۔ یہ جو آن لائن والا سسٹم ہے نا، یہ ویب سائٹ پہ ہم ریکارڈنگ کر کے سارے لیکچرز ڈال دیں گے، یہ سپورٹنگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب بالکل ختم ہو جائے گی۔ باقی جن مشکلات کا ذکر رانا عظیم صاحب نے کیا ہے وہ بالکل درست ہے، ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں اور ان کو مد نظر رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک اندازہ یہ لگایا ہے کہ ہمارا سال جو ہوتا ہے نا وہ 216 دن کا ہوتا ہے، تعلیمی سال۔ عام الفاظ میں کہہ لیں کہ 7 مہینے کا سیشن ہوتا ہے، باقی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ فار ایگزامپل اگر 100 دن بھی ہمیں اس دفعہ مل جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کرونا سے نجات عطا فرمائے، اگر 100 دن بھی ہوتے ہیں تو پھر 100 دن کے لیے ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ ہم نے کون سا سلیبس میں سے کیا پڑھانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔
اور یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ کریکلم ظاہر ایک بنتا ہے کہ SLOs ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ ہم نے اس سے نکالنا کیا ہے, بچے کا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے. اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی آج کی ڈیٹ تک پرائمری تک ہم نے کر لیا ہے, 20 تاریخ تک یعنی 3 دن بعد ہمارا مڈل تک ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم پورے اس ایکسرسائز کو مکمل کر چکے ہوں گے کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے, اور وہ چیزیں چھوڑی جائیں گی جن کے پڑھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے کسی طرح سے, تاکہ بچہ اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہو جائے. یہ تو پرسنٹیج نکل آئی نصاب کے حوالے سے کہ کتنا پڑھانا ہے کتنا چھوڑنا ہے. اس طریقہ کار کے تحت وہ پرسنٹیج کیا نکلے گی کہ کتنے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے, کتنے نہیں پڑھ سکتے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ہم نے ایک اندازہ ہی لگایا ہے کہ جو اس وقت تک کی گورنمنٹ کے پاس فیکٹ فگرز ہیں, اس سے ایک اندازہ ہم نے لگایا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی سال ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہمارے پاس اینڈ میں ہمیں ملیں گے. اور اللہ کرے اگر اسکول 4 مہینے بھی کھل جاتے ہیں چھٹیاں نکال کے, تو 100 ڈیز کا ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ تاکہ SLOs کو مد نظر رکھ کے ٹیکنیکل چیزوں کو وہ ہماری ٹیم نے بہت ارک ریزی کر کے ایک بڑے جینوئن طریقے سے یہ چیز بنائی. اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کا پروگرام کیونکہ بہت ہائی پاورڈ ہے کہ باقی صوبے اگر ہم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. اچھا رائے صاحب, یہ تو ہو گیا آپ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں اسلام کے اور پاکستان کے نظر پاکستان کے خلاف اکثر چھپ جاتا ہے, اور کتابوں میں چھپنے کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے جناب کتاب چھپ گئی, پبلش ہو گئی, بانٹ دی گئی, تقسیم کر دی گئی. اس کے بعد پتہ چلتا ہے پھر FIR بھی درج ہو جاتی ہے, پھر کتابوں کو ضبط کی شروع ہوتی ہے, کئی ضبط ہو جاتی ہیں کئی نہیں ہوتی, لیکن اس دوران میں ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یہ نااہلی کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے پبلشر, کیا ان کو چیک کرنے والا آپ کا ادارہ یہ اس وقت تک خاموش کیوں رہتا ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کی ایک میں آسان سی مثال دیتا ہوں کہ ہماری 4 لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یہ مال روڈ پہ چل رہے ہیں اور ٹریفک پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے, تو وہ قانون کا نفاذ کا ایک مسئلہ ہے پاکستان میں. لیکن ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, سوال آپ کا بالکل درست ہے. یہ حالات ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں کہ جب سارے پاکستان کو پتہ لگتا ہے تو سب سے آخر میں بورڈ کو پتہ لگتا ہے. میں نے دسمبر 2011 میں جنگ اخبار پہ ایک آرٹیکل لکھا, میں نہیں تھا اس وقت یہاں بورڈ میں, کہ یہ اس کتاب میں یہ مسائل ہیں, اور یقین کر لیں مجھ سے کسی بندے نے کانٹیکٹ نہیں کیا. اب ہم نے اس میں سر یہ کیا ہے, جو اچھی خبر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کہ تقریباً 10,000 کتابیں ایسی بنتی ہیں جو بڑے بڑے ہماری چینز ہیں, بیکن آؤٹ سٹی, فروبلز, روٹس, LGS, ان میں پڑھائی جاتی ہیں. ہم نے وہ 10,000 کتابیں خرید لی ہیں. اس کی میں نے 30 کمیٹیاں بنا دی ہیں جس میں ایکسپرٹس ہیں مطالعہ پاکستان کے, انگلش کے, ہر سبجیکٹ کا اپنا اسپیشلسٹ ہمارے پاس ہے, اور وہ بھی کمیٹیاں بنائی ہیں. وہ تقریباً 1 ہفتے سے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس پہ میکسیمم ٹائم لگے گا تو 2 ہفتے اور لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جون کے اینڈ تک ریڈر نہیں ہوتا تھا, یعنی ایک کتاب کی چھپائی ہونی ہے تو اس کا ایک سیمپل بھی تو منظر عام پر آتا ہوگا, کیا اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے؟ اچھا کتابیں دیکھیں 2 طرح کی ہے. ایک تو وہ ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ چھاپتا ہے, اور وہی کتابیں پرائیویٹ لوگ بھی چھاپتے ہیں, کیونکہ کچھ پرائیویٹ سکولوں میں ہمارے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ پروف ریڈنگ ہوتی تھی, اور اس پروف ریڈنگ میں عام طور پہ یہ ہے کوئی ایک آدھ غلطی نکل آئی. یہ میں ان کتابوں کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب ہم نے بین کی ہے, میں نے عید سے پہلے, یہ پبلشر ہیں, ان کی کتاب ہے. اچھا یہ انہوں نے کہیں سے امپورٹ کی یا بنائی یا خود پرنٹ کی اور لگ گئی, اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اب وہ ساری کی ساری کتابیں, اس میں جو بنیادی چیزیں آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز ہو, نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہو, کوئی آپس میں مذہبی منافرت ہو, جو چیزیں پاکستان اس خلاف ہیں, وہ انشاءاللہ ہم خود نشاندہی کر کے ان کے خلاف ہم ایکشن دیں گے. ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ 7 دن میں اس کو سٹاک اپنا ختم کریں, ہمارے پاس جمع کرائیں, ادروائز ہمارے قانون میں ہے کہ ہم FIR درج کرا دیں گے. صحیح. رائے صاحب ساتھ ہی رہے گا. محمد ندیم قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے. قریشی صاحب, ایک جانب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے ہمیں اس کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں, ہم اپنا موازنہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے کہ یورپ نے کیا فیصلے کیے, امریکہ نے کیا فیصلے کیے ہیں. تو جب ہم لاک ڈاؤن کے حوالے سے اپنے ملک کی استطاعت اور معیشت کو دیکھتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں, تو تعلیم کے نظام کو, ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ آن لائن کلاسز کا اگر آغاز کر دیا گیا ہے تو پاکستان کی یا پنجاب کی کتنے فیصد آبادی, کتنے فیصد طلباء اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ ہارڈلی 40%. 60% طلباء کا مستقبل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کو پنجاب میں جو ایجوکیشنل ریفارمز پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کی ہے, اس پہ پورا پروگرام کرنا چاہیے.
میں خود بھی ایجوکیشن مختلف انسٹیٹیوٹ سے نکل کر یہاں پہنچا ہوں, اسمبلی کا پارٹ بنا ہوں. میں نے اتنی 2 سال میں اتنی ریفارم کسی گورنمنٹ میں نہیں دیکھی, وہ پرائمری ایجوکیشن ہو وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو. جو آپ نے کوشچن کیا, اس وقت ہم ایک ایمرجنسی کی کیفیت پہ ہیں, اور پوری دنیا جہاں ماڈرن ورلڈ جن کے پاس بڑا انفراسٹرکچر تھا, جن کے پاس بہت سسٹمائز چیزیں ہیلتھ کی ایجوکیشن کی تھی, ان کو پرابلم آئی. کوئی شخص اس چیز کو نہ ایسٹیمیٹ کر پا رہا تھا, نہ کسی شخص کے پاس ابھی آئیڈیا ہے کہ آنے والے دن میں کیا ہوگا. ایک ایمرجنسی فیز میں گورنمنٹ نے بیسٹ پاسبل جو اسٹریٹجی تھی وہ اپنائی, اور آپ یقین کریں, آپ کی بھی فیملی میں, میرے بھی بچے, آپ کے بچے بھی جو گھروں میں موجود ہیں, اگر خدا نہ خاصہ یہ آن لائن ارینجمنٹ نہ ہوتی تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہوتا. میں سمجھتا ہوں آپ اگر 40% کی فگر کہہ رہے ہیں تو یہ فگر اس سے بہت زیادہ ہے. جہاں تک صورتحال ہے, قریشی صاحب میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں رکھتا, بچے واقعی مستفید ہو رہے ہوں گے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن جو کروایا گیا وہ اشرافیہ نے کروایا, اس سے ایک طبقے کو فائدہ تھا باقی سب کو نقصان تھا, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آن لائن کلاسز سے کتنے طبقے کو فائدہ ہے کتنے کو نقصان ہے. اب میں گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا طالب علم ہوں, اب سرکاری یونیورسٹی میں بھی میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ دیہی علاقوں سے تھے یا دور دراز کے علاقوں سے تھے. وہ جب گھر چلے جاتے تھے تو ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہوتی تھی. یہ یونیورسٹی کی صورتحال ہے, تو آپ اسکول کے طلبہ کو کس طرح انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کے عرض کروں, آج آپ پاکستان کے دیہات کو اتنا پسماندہ بھی نہ سمجھیں. انٹرمیڈیٹ تک جو آن لائن ہمارا جو پنجاب لرن پنجاب پروگرام ہے, اس کے تحت جو انٹرمیڈیٹ تک کی کلاسز ہیں وہاں سے بچے مستفید ہو رہے ہیں. آج آپ کے دیہات میں بھی لوگ نیٹ یوز کر رہے ہیں. ایسی بات وہ صورتحال پہلے والی اب نہیں ہے کہ دیہات میں لوگ اس کو نیٹ کی صورتحال سے فیضیاب نہیں ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے, میں نے پہلے بھی عرض کی, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, جو بیسٹ پاسبل ارینجمنٹ تھی جو ہو سکتی تھی وہ کی ہے, اور اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی ہمیں لاک ڈاؤن کی بات کی کہ جی اشرافیہ کی وجہ سے لاک ڈاؤن, بالکل. اگر آپ کا ایک دہاڑی دار شخص, آپ کا روزی کمانے والا شخص, ایک سیلز مین جسے اپنے بچوں کی روٹی کی ارینجمنٹ کرنی ہے, اگر آپ اس کو گھر میں بند کر دیں گے, ہم نے اپنے سوشل سیٹ اپ کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں. پاکستان کو یورپ کے نیوزی لینڈ کی طرح, تو آسٹریلیا کے بر اعظم کی طرح, یا یورپ کے ملکوں کی طرح کوئی 5-4 ملین کی آبادی کا ملک نہیں ہے. 22 کروڑ لوگ بستے ہیں. یہاں ہمارا صدیوں سے ایک سوشل سیٹ اپ ہے کہ ہم گیدرنگ کر کے, وہ ریلیجیس گیدرنگ ہو, وہ ہمارے فیسٹیولز ہو, ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل تھا کہ لوگوں کو ٹیون کرنا, اور آپ دیکھیں 100% ایکوریسی نہیں ہے, لیکن اب بہت بڑے لیول پہ آپ کا میڈیا بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے آپ کے میڈیا کو کہ آپ نے بھی گورنمنٹ کے ساتھ دستوں بازو بن کے رول پلے کیا, اور ہم لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے. کہ قریشی صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے عوام تک آگہی پہنچانا یا تعلیمی نظام کو مؤثر بنانا, اس کی بجائے حکومتی سطح پر ایک ایسی اپلیکیشن تیار ہو جس پہ تمام کتب موجود ہوں, اس کی باقاعدہ طور پہ طلباء کو ٹریننگ دی جائے, وہ آن لائن طریقے سے آپ یوٹیوب سے بھی دے سکتے ہیں یا کسی اور سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں, یعنی ایک اپلیکیشن ہو, مختلف بٹوارے نہ ہوں اس کے؟ دیکھیں, بٹوارے نہیں ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ اتنی ایمرجنسی میں جو ارینجمنٹ گورنمنٹ نے کی ہیں اس سے بہتر صورتحال نہیں بن سکتی تھی. آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کا کہ ابھی جو گورنر پنجاب صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک کوالیفائڈ نہیں سمجھا جائے گا جب تک وہ ناظرہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے گا. آپ اس بات کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے 9ویں 10ویں میٹرک تک کے بچوں کو, پھر FSC تک کے بچوں کو پابند کیا گیا کہ جب تک سلیبس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب نہیں ہوگا تو ان کی کوالیفیکیشن مکمل نہیں ہوگی. یہ کریڈٹ آپ کو قریشی صاحب, اس کی آواز بھی ہم ہی نے اٹھائی تھی. دیکھیں, جس نے بھی اٹھائی اس کو بھی کریڈٹ جائے گا, اور جس نے امپلیمنٹ کیا اس کو بھی جائے گا. یہ ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے پاکستان کی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا, سردار عثمان بزدار صاحب کا جو ویژن ہے اس حوالے سے وہ بڑا کلیئر ہے. کسی جگہ ایجوکیشن پر کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, پاکستان نے دنیا میں اپنا نام آگے بڑھانا ہے, پاکستان کو نے لیڈ کرنا ہے مسلم ورلڈ کو, تو ایک پڑھا لکھا پاکستان
ज्यादा बेहतर तरीके से मुस्लिम दुनिया को और फिर बाकी दुनिया को लीड करेगा। तो मैं राय साहब, मैं बिल्कुल राय साहब, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह करे मैं मानता हूँ कि इस वक्त में शहबाज शरीफ दौर से बहुत बेहतर एजुकेशन पे आपने काम किया है, इसमें कोई राय नहीं है, दूसरी राय नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में कुछ चीज़ों के तकाजे भी हैं। राय मंजूर साहब मुझे ये बता दें कि बारी बस्ता किताबें हमारी बड़ी बड़ी वज़नी किताबें हैं, क्या हमारा सिलेबस कोई छोटा कम होने जा रहा है, मुख्तसर होने जा रहा है, ये बता दें, क्योंकि आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को आप हेड कर रहे हैं। और साथ में ये बता दें कि अगर सारे बच्चे पास हो गए, पहले आप 15 करोड़ किताबें छाप रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो खर्च होती है, 10 करोड़ आप फ्री तकसीम करते हैं, तो मुझे बताएं कि अब सब बच्चे पास हो गए तो ये 15 करोड़ से 30 करोड़ में चले जाएगी। तो क्या आपके पास ये इतनी कैपेसिटी है, क्या इतनी पैसे हैं हुकूमत ने आपको दिए, या आप इस बर्डन को वज़न को जो है उठा सकेंगे? और क्या ये किताबें जो मैंने फिर वो कहा है कि ये हमारा अगर ये चंद सिलेबस में से चंद चीज़ें निकाल के या चंद चीज़ें डाल के अगर बच्चा पास हो सकता है, तो मुस्तकबिल में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि सिलेबस को मुख्तसर करें ताकि बच्चों को जो वज़नी बस्ते उठाने पड़ते हैं वो उसका कोई सिस्टम हो सके? अच्छा, ये सिलेबस वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चे का वजन 7 किलो होता है और किताबें और उसका वो बस्ता जिसे हम कहते हैं वो 11 किलो का होता है, और उसका नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। लेकिन उसमें एक अच्छा काम ये हुआ है कि जैसे कि ये इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा कि हम यूनिफॉर्म सिलेबस करेंगे, तो अभी को पिछले 1.5 साल से तकरीबन इस पे काम हो रहा है, सिंगल नेशनल करिकुलम, कि पूरे पाकिस्तान का एक ही जो है ना सिलेबस आम अल्फाज में होना चाहिए। उसमें सारे सूबों की मशावरत कराई गई, इस्लामाबाद में बेताशा उस पर मीटिंग हुई, और कल हमें उन्होंने प्राइमरी तक की जो बुक्स है ना, नया सिलेबस यानी जो अगले साल से हम जो किताब छापेंगे वो पूरे पाकिस्तान में एक ही छपेगी, उसके बाद मिडिल तक उससे अगले साल, और FA इंटरमीडिएट तक उससे अगले साल, यानी अगले 2 सालों में ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी का हमारे पास सिलेबस बन के आ गया है, सिलेबस की ये सूरत हाल है, और वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और उसमें उन्होंने सूबों को ये भी कहा है कि कोई आप अपनी मर्जी से भी उसमें अमेंडमेंट फर्दर करना चाहते हैं, जो आल तो हमारी मशावरत से वो बने। अच्छा, जो वीडियोस वाली बात थी ना, डिजिटाइजेशन वाली, वो बिल्कुल आपका तज्जिया दुरुस्त है। हम ये मानते हैं कि इस वक्त जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो मुकम्मल नहीं है 100%। किसी जगह पे हमारे PTV पे भी कोशिश हो रही है, तालीम घर है, इस तरह के बेशुमार एफर्ट्स की जा रही हैं। लेकिन आप ये कहें ना कि ये जैसे एक पूरा सिलेबस होता है क्लासरूम का, कि वो एक किताब को शुरू से आखिर तक जो पढ़ाना है उसका। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि आज ही हमारी मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के साथ बहुत डिटेल में, और ये 5वीं मीटिंग थी या 6ठी मीटिंग थी हमारी इस सिलसिले में। उसमें पहले अब हमने ये सिलेबस को जो कंडेंस किया है, यानी छोटा किया है, इसके तहत यह है कि हमारे नर्सरी से लेकर जो पहली कच्ची पहली जिसे हम कहते हैं वहां से लेकर मैट्रिक तक हमारे 1700 चैप्टर्स बनते हैं, पूरे हमने हिसाब कर लिया है। 1700 चैप्टर्स के आगे हमने लेसन्स निकाल लिए हैं कि 7980 लेसन्स बनते हैं। उस लेसन्स को कंडेंस करके कितने लेक्चर, ये को 2500 घंटा चाहिए टोटल हमें रिकॉर्डिंग के लिए, उसका हमने बंदोबस्त कर लिया है। ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला को विद इन 2 वीक्स, हालांकि ये 1 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में हम इसको ये करेंगे कि 2 हफ्ते के बाद पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो जहां मैं बैठा हूं, हमारी वेबसाइट से आपको हर वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा 100% इंशाल्लाह। राय साहब साथ रहिएगा। कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या उसमें HEC की जानिब से सरकारी यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी खत्म करने का भी फैसला किया गया है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है, लेकिन हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपको बड़ी वजाहत से बता दूं कि जो भी डिसीजन होगा, हमने कोशिश ये करनी है कि हमने पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को, जैसे अभी राय साहब ने बताया, ये बहुत बड़ी मतलब ब्रेकिंग न्यूज है कि हम लोग सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ बढ़ रहे हैं, और प्राइमरी तक का हमारा सिलेबस पाकिस्तान का एक ऑलमोस्ट बन गया, अभी जैसे उन्होंने फरमाया। और मैं समझता हूँ ये वो ब्रेक थ्रू होगा एक पाकिस्तान बनाने में, जिसके लिए इमरान खान साहब ने नारा बुलंद किया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी आप देखेंगे कि जो डिसीजंस होंगे वो ना सिर्फ इस मुल्क की एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, बल्कि वो मुआशरे के हर तबके के लिए इक्वल चांसेस की बुनियाद पर फराहम किया जाएगा सब कुछ। तो मैं इस हवाले से आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने क्या कोई कंप्रोमाइज नहीं है इस बात पर कि हमने अपने एजुकेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल उसूलों के मुताबिक इसको मुरक्कब करना है। हमने वो नहीं करना कि यहाँ
ड्यूल एजुकेशनल सिस्टम हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसी और तरह से चीज़ों को कर रहा हो और गवर्नमेंट सेक्टर किसी और तरह से कर रहा हो। 43 लाख स्टूडेंट्स इस 2 साल में इंडक्ट हुए हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, वो हाँ प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो ये हमारे लिए एक मतलब एक ऐसी न्यूज़ है जो हमें ये सपोर्ट करती है। हमारी तो ये ख्वाहिश भी है और चाहत भी है कि एक ही निसाब हो, एक टाटसन और एक एचीसन वाला निज़ाम ना चले, दोनों बराबरी की सतह पे बच्चे पढ़ें, दोनों का जहन एक तरीके से परवान चढ़े, एक तरह की तालीम वो हासिल कर सकें, और उम्मीद करते हैं कि वो वक्त जल्दी आएगा। बहुत शुक्रिया राय मंजूर नासिर साहब और मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर